پرسوں کسی کا فون آیا, آفس میں ایک شخص ہے اللہ کو نہیں مانتا, یورپ سے فون آیا کسی کا, یورپ سے, وہ اللہ کو نہیں مانتا, اور کہتا ہے جس نے مجھے فون کیا وہ پٹھان لگ رہا تھا کوئی, کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا اور مجھ سے بحث بہت کرتا ہے, لیکن اخلاق کا بہت اچھا ہے, باس ہے میرا مگر امپلائیز کے ساتھ حسن سلوک, بولو بھائی بہت اچھا. میں نے جتنے بھی دہریے دیکھے ہیں یا سنے ہیں ان میں ایک چیز دیکھی, اخلاق کے بہت اچھے ہوتے ہیں. اخلاق کے کیا ہوتے ہیں؟ بہت اچھے, ادب و آداب بہت, تمیز بہت, کہہ رہے تنخواہیں ٹائم پہ ہو, بہت تمیز سے بات, بہت اچھے اخلاق کا عامل ہے, لیکن اللہ کو نہیں مانتا. میں نے کہا یہ اچھے اخلاق بروز محشر اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. کتنے ہی اچھے اخلاق کر لو. اکفرت بالذی خلقک من تراب, اللہ کہتے ہیں اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا, اس کو بھول گئے. دیکھو بچہ بھی مٹی سے کھلونے بناتا ہے, کتنی محبت کرتا ہے نا اس سے, ہے بھائی کتنی محبت کرتا ہے. آپ اس کے کھلونے کو توڑ دیں, بچے کو غصہ آتا ہے میں نے مٹی سے بنایا تھا, غصہ آتا ہے نا اس کو. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے مٹی سے بنایا اور تجھ سے محبت کی, اور تو بنانے والے کا انکار کر رہا ہے کہ کیسے بن گیا. اکفرت بالذی خلقک من تراب, فرمایا مٹی سے بنایا, ثم من نطفہ, پھر اس مٹی سے میں نے منی کی بوند بنائی. مٹی ہے نا مختلف شکلوں میں پروسیس سے گزرتی ہے اور منی کا قطرہ بن جاتی ہے. ثم من تراب, اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا, پھر اس نطفے میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, کلیجی, آنکھیں, کان, ناک, دانت, زبان اور یہ ساری چیزیں, انگلیاں, ناخن بنا کے سواک رجلا, انسان بنا کے سیدھا کر دیا بالکل برابر. اور اب تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا کیونکہ وہ مجھے نظر نہیں آتا. وہ جو پٹھان بھائی جنہوں نے فون کیا, پرسوں ترسوں کی بات ہے, وہ کہہ رہے ہمارا باس کہتا ہے جو گورا ہے کہ خدا ہے کہاں, دکھاؤ تو صحیح, سامنے کیوں نہیں آتا؟ اگر خدا ہے تو سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ دکھاؤ تو صحیح کہاں ہے. میں نے اس سے کہا کہ وہ سامنے بھی آ جائے گا, اس سے کہو یہ تسلی بھی تمہیں ہو جائے گی, لیکن جب وہ آئے گا تو تمہارے پاس ایمان کا آپشن ختم ہو جائے گا, ایمان کا آپشن ختم ہو جائے گا. وہ سامنے اس لیے نہیں آتا کہ وہ اگر سامنے آئے گا تو آزمائش ختم ہو جائے گی. سامنے بیٹھی ہوئی چیز پہ تو سبھی مان لاتے ہیں. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنے دین کے برحق ہونے کی ایسی نشانیاں دکھا سکتے ہیں جو 2 اور 2 4 کی طرح ہیں, 2 اور 2 4 کی طرح, لیکن اس نشانی دکھانے کے بعد کسی نے تردد کیا تو پھر فوراً اللہ کا عذاب آئے گا. فرمایا جیسے ہم نے قوم سمود کو پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا دی تھی, لیکن پھر اس کے بعد قوم سمود کو اللہ نے ایمان کا موقع نہیں دیا, تباہ کر دیا. تو اللہ ایسی نشانیاں بھی دکھا سکتے ہیں. ایک غیر مسلم کہہ رہا تھا کہ بھئی ایسی نشانی مجھے چاہیے, سب کچھ مجھے یقین ہو گیا, اسلام کا سب کچھ ہو گیا, دلائل, مجھے ایسی نشانی چاہیے. بلکہ غیر مسلم کیا, وہ تو مسلم تھا لیکن اس کو اسلام پر شکوک و شبہات, ادھر ہی مسجد میں ہی آگے ملا مجھ سے رمضان سے پہلے. شکوک اتنے ہیں اسلام پہ کہ میں چاہتا ہوں اللہ کو ایسی دکھا دے ایک دم ٹائٹ والی نشانی. نا ٹائٹ نہیں ہوتی, جو ایک دم بس ایسے جیسے میں کہوں کہ یار یہ سیب جو ہے نا یہ کیلا بن جائے تو وہ کیلا بن جائے, یہ خربوزہ کیا بن جائے, ناریل بن جائے. اگر اللہ ہے تو یہ کر کے دکھا دے. ہے بھائی, بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ قوم سمود نے ایسی ہی بےہودہ نشانی مانگی تھی. وہ بےہودہ نشانی کیا تھی؟ پہاڑ سے اونٹ نکالو. کوئی لاجک بنتی ہے؟ خربوزے کو تربوز بنا دو تو سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ خربوزہ اور تربوز آپس میں تھوڑے تھوڑے ملتے جلتے ہیں نا. نیا نیا کوئی گاؤں سے آئے تو وہ تو اس کو خربوزہ بولو تو تربوز اٹھا کے لے آئے گا, تربوز بولو تو خربوزہ اٹھا کے لے آئے گا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ان میں ہے. لیکن پہاڑ ہے, اس سے کیا بولا, اونٹنی نکالو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں
عادت کیا ہے ہماری کہ جب ہم ایسی نشانی دکھاتے ہیں تو پھر کذب بها الاولون، لوگ پہلی بات تو یہ کہ عادت یہ ہے کہ لوگ ایمان لاتے نہیں ہیں، اسے یا تو نظر کے دھوکے پر محمول کریں گے یا اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نکالنا شروع کر دیں گے یا اس میں کچھ جادو کا الزام لگا دیں گے، جادو کیا ہے. فرمایا کہ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، فرمایا اس لیے ایسی نشانی نہیں دکھاتے، بہت ساری وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ پچھلی امتوں کو جب بھی دکھائی ہے انہوں نے اقرار نہیں کیا. فرعون کے سامنے معجزے دکھائے گئے، فرعون نے جادو جادو کہہ کہہ کے موسیٰ کا انکار کرتا رہا، جادوگروں کا مقابلہ کرا کے ثابت کرا دیا کہ یہ جادو نہیں ہے. جادوگروں نے اقرار کیا کہ جادو نہیں ہے. موسیٰ نے کہا کہ فرعون نے کہا کہ جیسے معاذ اللہ موسیٰ جھوٹ بولتے تھے جادوگر بھی جھوٹ بول رہے ہیں. تو بھائی جب آپ انکار کرنے پر آ جاؤ تو بڑی نشانی ہو یا چھوٹی نشانی ہو آپ نے انکار کرنا ہی ہے، اور جب ماننے پر آ جاؤ تو اللہ نے اس کائنات میں اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں پہلے سے بغیر ہمارے مطالبے کے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم اس ضبط پر ایمان لا سکتے ہیں، کہ ان کو دیکھے بغیر بھی لا سکتے ہیں. صحابہ کرام جو تھے وہ معجزے دیکھ کر ایمان نہیں لائے تھے، اور جن لوگوں نے نبی سے معجزوں کا مطالبہ کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، نبی نے ان کے سامنے ٹکڑے کیے تو بھی وہ ایمان نہیں لائے. نہیں لگا نا، نظر کا دھوکہ ہے، یہ غلط ہے. میرے سامنے ایک دفعہ ایک میاں بیوی کا جھگڑا آیا، عورت نے شوہر پر ایک الزام لگایا، شوہر نے کہا یہ الزام غلط ہے، عورت نے کہا قسم اٹھا کے کہہ دو غلط ہے. شوہر نے کہا ٹھیک ہے، اس نے اللہ کی قسم اٹھائی اور کہا کہ یہ الزام غلط ہے. میں بیٹھا ہوا تھا نا، کیونکہ میں کیس کاؤنسلنگ کر رہا تھا میں، تو عورت نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. مجھے غصہ آیا، میں نے اس خاتون سے کہا کہ پھر آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ یہ قسم اٹھا کے بولے؟ نہیں آ رہی بات؟ بھئی قسم اٹھوائی کیوں؟ جب آپ نے یہ بعد میں بھی یہ کہنا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ کو قسم نہیں اٹھوانی چاہیے تھی. اس سے قسم بھی اٹھوا لی اور اب کیا الزام لگ رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ تو غلط ہو گیا نا. نشانی مانگو اور جب مل جائے تو بولو یہ ڈرامہ ہے، یہ یوں ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے. تو اللہ نے اس کائنات میں اپنے برحق ہونے کی اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں جو قرآن میں اللہ نے بیان کی. آ کا فرتا سوالیہ نشان ہے. آ کا مطلب ہوتا ہے عربی میں سوال. ایسی ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا. غور تو کرو، پھر اس مٹی کو کیا بنا دیا؟ پانی کی ایک بوند. پھر اس پانی کی بوند کو ماں کے رحم میں رکھ کے آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، کیسی اس میں سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں کہ روٹی کھاتی ہے ماں اور ساری چیزیں بننا اور اگنا شروع ہو جاتی ہیں. ثم سواک رجلا، پھر انسان بنا کے ہم تمہیں باہر نکالتے ہیں. اور لا تعلمون شیئا، اس وقت جب تم دنیا میں آتے ہو تمہیں دنیا کی کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا. لیکن وہ رب تمہاری ضرورتیں تم سے زیادہ جانتا ہے، لہذا وہ تمہیں تمہاری خوراک کا بھی انتظام کرتا ہے. اس وقت انتظام کیا کیا اس نے؟ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا. پھر انتظام کیا کیا؟ دنیا میں آئے، آسمان سے بارشیں برستی بھی دیکھی تم نے. یہ سب تمہاری زندگی کا سامان تھا. ساری چیزیں دیکھتا 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 اندھا ہو جاتا ہے. دیکھتے جیسے جو چیز بہت زیادہ نظر آتی ہے نا تو وہی پھر نظر نہیں آتی. کسی نے بڑی پیاری مثال دی ہے، ہمارے جسم کے اعضاء میں ہمارے سب سے قریب، آنکھوں کے سب سے قریب کون سا عضو ہے؟ بولو نا بھائی. ناک ہے نا. ناک ایک ایسا عضو ہے جو ہماری دونوں آنکھوں کے بالکل درمیان میں ہے، لیکن ہمیں اپنی ناک کے علاوہ باقی سب چیزیں آسانی سے، بولو نا بھائی. ہاتھ نظر آتا ہے بھائی، پاؤں نظر آتے ہیں، ناخن نظر آتے ہیں، ایسے دیکھ لیں ناخن نظر آئیں گے. کسی اور کی ناک بھی نظر آئے گی، بلکہ کسی اور کی سب سے پہلے ناک ہی نظر آئے گی. آپ کو نظر نہیں آ رہی تو کیا چیز نظر نہیں آ رہی؟ اپنی ناک. اس لیے کہ بہت قریب ہے. چونکہ اللہ بہت زیادہ قریب ہے اور وہ اس وقت سے جانتا ہے
हुआ अअलमु बिकुम इज़ अंतुम अजिन्नतुम फी बुतूनी उम्महातिकुम, फरमाया जब तुम माँ के पेट में जनीन थे, बन रहे थे, छुपे हुए थे, उस वक्त से जानता है तुम्हें, बना रहा है वो तुम्हें, उस वक्त से जानता है। तो चूंकि इतना करीब है इसीलिए वो हमें नजर नहीं आता, वो नजर नहीं आता। इतनी निशानियां उसकी हैं, इतनी निशानियां कि उन्हीं निशानियों को भूलता है इंसान। तो अल्लाह नजर क्यों नहीं आता? इसलिए नजर नहीं आता कि जिस चीज की निशानियां रखी जाती हैं, अलामतें रखी जाती हैं, वो इसीलिए रखी जाती हैं कि वो चीज हमें नजर नहीं आ रही होती। मैं अक्सर मिसाल देता हूं, आप जब लॉन्ग रूट पे निकलते हैं, हाईवे पे निकलते हैं, तो जगह जगह साइन बोर्ड नजर आते हैं ना आपको हाईवे पे। क्या ख्याल है? सबसे पहले जब कराची से निकलेंगे, लाहौर 1200 किलोमीटर या 1500 ऐसे लिखा हुआ नजर आएगा। तो ये साइन बोर्ड किसकी अलामत है कि लाहौर यहां से क्या है, बिल्कुल सीधा। अब आपको लाहौर यहां नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा। भाई अलामत लगाना इसीलिए तो है कि अगर नजर आ रहा होता तो ये अलामतें लगाने की क्या जरूरत थी? क्या ख्याल है भाई? आप जाते जाते रोड 2-3 तरफ टर्न हो रहा है, इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, सीधा भी निकल रहा है। अब आपको पता नहीं कि इधर लाहौर के लिए इधर टर्न करना है, मैंने लाहौर के लिए इधर टर्न करना है, या लाहौर के लिए मैंने सीधा जाना है। तो साइन बोर्ड लगा होता है ना, एरो का निशान होता है, लाहौर कहां है भाई? लेफ्ट साइड पे इतने किलोमीटर। अगर नजर आ रहा होता तो ये अलामतें लगती। अल्लाह नजर नहीं आ रहा, तभी तो उसने अपनी वजूद की अलामतें रखी हैं, और साइन बोर्ड इतने लगा दिए हैं उसने, जगह 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 जगह। बच्चा जब बुलूगत की दहलीज पे कदम रखता है, बालिग होने से पहले उसे अल्लाह के वजूद की अलामतें नजर आना शुरू हो जाती हैं। इतनी अलामतें, इतने साइन बोर्ड तो किसी सफर पे नहीं है रास्ता दिखाने के लिए। हम जब सफर करते हैं तो कितने साइन बोर्ड आएंगे? 20 आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे ना, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अल्लाह की अलामतें जो अल्लाह का रास्ता हमें बताती हैं, जो अल्लाह का पता हमें बताती हैं कि कोई है जिसने पैदा किया, जिसने बनाया, वो साइन बोर्ड इतने हैं, इतने हैं, इतने हैं जिसकी इंतहा नहीं है। सबसे पहले बच्चे को जो पहला साइन बोर्ड नजर आता है ना, जो बताता है कोई है जिसने पैदा करने वाला, वो उसके वालिदैन है, वो उसकी माँ है, जो उससे बेपनाह मोहब्बत कर रही होती है, उसे अपने सीने से लगा के रखती है, रात को उसकी पोटियां साफ कर रही है, पैम्पर साफ कर रही है, चीखता है, चिल्लाता है तो लोरियां सुना सुना के उसको चुप कराती है, अपनी छाती से फीड कराती है। तो बच्चा जैसे ही थोड़ा थोड़ा समझदार होता है, अगर वो अकल होगी उसमें, तो उसको ये, उसके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि मैं तो मोहताज हूं, बिल्कुल अपाहज हूं, कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये कौन सी जात है जिसने इस औरत के दिल में, इस शख्सियत के दिल में मेरी बेपनाह मोहब्बत डाल दी, और इस मोहब्बत के बगैर मेरी परवरिश मुमकिन, बोलो भाई, नहीं थी। आप अगर ये कहते हैं ना कि ये खुद से हो गया है, जो दहरिए है ना, उनके पास पता है इसका क्या जवाब है? ये तो नेचुरल है, जिसने जना है वो मोहब्बत तो करेगी, ये तो नेचुरल है भाई, ये तो नेचुरल है। तो नेचर की क्या डेफिनेशन है? नेचर खुद से थोड़ी कोई चीज होती है, कुदरत ने रखा है ना ये। और अगर आप नेचर को अल्लाह से हटा के अलग चीज फर्ज करते हैं, और आप ये कहते हैं कि जो भी जने, जो पैदा करे, वो लाजमी मोहब्बत करेगी, तो फिर सांप की मादा अपने बच्चों से मोहब्बत क्यों नहीं करती? मछली जब अंडे देती है, उससे बच्चे निकलते हैं, तो वो अपने बच्चों से मोहब्बत क्यों नहीं करती? नहीं आ रही बात, मेरा ख्याल है। सांपनी जब अंडे देती है ना, जब उससे बच्चे निकलते हैं, तो उन्हीं बच्चों को खाना शुरू कर देती। कहती खुराक है भाई, मेरे ही अंडों से निकले तो क्या हुआ, है तो प्रोटीन से भरपूर ना, खाओ। आप कह सकते हैं कि भाई वो तो चूंकि अंडों से निकले हैं ना, डायरेक्ट बच्चे पैदा नहीं किए उसने, वो तो अंडों से निकले हैं, तो उसको भूल गई है कि ये, क्योंकि अंडों से बच्चे निकलते बहुत देर से हैं, डायरेक्ट जना नहीं है उसने, वो तो भूल गई है। तो मुर्गी कैसे क्यों नहीं भूलती? फिर मुर्गी जब अंडे देती है, कितने दिनों के बाद उसमें से बच्चे निकलते हैं, लेकिन उन बच्चों से मुर्गी जो इश्क और मोहब्बत करती है, वो भी देखने के लायक। आप कभी मुर्गी इस नीयत से पालें और आपको मुर्गी में अल्लाह का वजूद नजर आएगा।
ایسی محبت کرتی ہے نا اپنے چوزوں سے. آپ اپنے ڈڑبے میں کمزور سی مرغی لا کے چھوڑیں. میں نے ایک دن کیا کیا, میرے پاس مرغیاں تھیں تو ایک مرغی نئی لایا, میں ذرا کمزور تھی. مرغیوں میں جب نئی مرغی آتی ہے نا تو اس کی شامت آتی ہے, وہ نئی والی مرغی کو ایکسپٹ نہیں کرتی, وہ مارتی ہیں اس کو. میں نئی مرغی لا کے میں نے ڈالی, پٹنا شروع کیا اس مرغی نے, ساری پرانی مرغیوں نے مار مار کے بھرگس نکال دیا اسے. 2-3 دفعہ میں نے ارادہ کیا اس کو ذبح کرتا ہوں. اللہ کی قدرت کی وہ کڑک ہو گئی. وہ کیا ہو گئی؟ وہ کڑک ہو جاتی ہے نا, بیٹھ جاتی ہے اپنی. تو ہم نے کہیں سے انڈے لا کے اس کے نیچے رکھ دیے. ہم نے کہا لے بھائی, اب اس کی ٹور چینج ہو گئی. اب اس نے سائن بورڈ لگا دیا ہٹو بچوں کا. کیا لگا دیا اس نے؟ اس جو کڑک ہوئی ہے مرغی, اس نے کیا لگا دیا؟ ہٹو بچوں. اب کوئی قریب آئے. پھر جب کچھ دنوں کے بعد اس کے بچے نکلے, چوزے نکلے, وہی سائز ہے اس کا, وہی کمزور, لیکن بچوں کی وجہ سے اس میں اتنا کانفیڈنس پیدا ہوا اپنے بچوں کی خاطر. اب اس کو اپنا دفاع نہیں کرنا, کس کا کرنا ہے؟ بچوں کا. اب جو مرغیاں پہلے اسے مار رہی تھیں وہ اس سے ڈر ڈر کے بھاگ رہی ہیں. طاقت تو پہلے سے بھی کم ہو گئی, قوت پہلے سے بھی کم ہو گئی, کیونکہ اتنا عرصہ بیٹھی رہی ہے. اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی نا, وہ تو 21 دن کا اعتکاف تھا. تو جیسے آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو تھوڑی سی توانائی میں کمی آ جاتی ہے, تو مرغی کا اعتکاف کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 21 دن کا. 21 دن وہ اعتکاف میں بیٹھ کے جب اٹھی ہے, اتنی توانائی اس کے اندر. وہ کیا تھا؟ بچوں سے عشق اور محبت, کہ اب میں جان پہ کھیل جاؤں گی, بچوں پہ آنچ نہیں آنے دوں گی. یہی جب سانپ کی مادہ کے ساتھ ہوتا ہے تو انہی بچوں کو کھا جاتی ہے, مرغی کے ساتھ ہوتا ہے تو ان بچوں کو کی حفاظت کرتی ہے. مچھلی کے ساتھ ہوتا ہے, مچھلیوں میں بعض مچھلیاں انڈے دیتی ہیں, بعض ڈائریکٹ بچے دیتی ہیں. جو انڈے دیتی ہیں وہ انڈے کھا جاتی ہیں, جو بچے دیتی ہیں وہ بچے کھا جاتی ہیں. تو یہ اللہ نے بتا دیا کہ میں جس کے دل میں چاہوں گا محبت ڈال دوں گا, اور جس کے دل میں چاہوں گا نفرت ڈال دوں گا. انسان کی ماں کے دل میں اللہ نے انسان کے بچے کی محبت ڈالی ہے. اگر اللہ نہ ڈالتا تو یہ نیچر نہیں ہے, فطرت نہیں ہے, ماں کبھی بھی نہ پالتی بچے کو. جیسے عورت کی گود میں دوسرے کا بچہ لا کے پکڑا دو, ذرا تجربہ کر کے دیکھیں آپ, اپنا ہی ہو لیکن دوسری بیوی کا ہو, وہ جیسی پوٹی کرے گا نا, ہاں اس کا تو کام ہی ہر وقت کیا ہے؟ گند کرنا. اس کا کام کیا ہے ہر وقت؟ گند کرنا, پوٹیاں کرنا. عورت کو دوسرے کے بچے کی پوٹی سے الٹی آتی ہے اور اپنے بچے کی پوٹی سے الٹی نہیں آتی. حالانکہ پوٹی کی ڈیفینیشن تو سب جگہ ایک ہی ہے. کیا ہے اس کا؟ لیبارٹری ٹیسٹ کرائیں, سب پوٹیاں اللہ معاف فرمائے ایک جیسی ہوتی ہیں. کتنی نفیس باز خواتین ہوتی ہیں بڑے بڑے گھرانوں کی, جن کو ذرا سی اسمیل آ رہی ہے تو ایکچولی مجھے وامٹنگ ہو رہی ہے, مجھے جناب بڑا اسٹائل ہوتا ہے. اپنا بچہ پیدا ہو گیا, وہ صبح شام موشن کر رہا ہے, اس کے پیمپر تبدیل ہو رہے ہیں, کوئی وامٹنگ نہیں ہو رہی, کوئی الٹی نہیں آ رہی. تو یہ محبت کس نے رکھی ہے؟ یہ اللہ نے رکھا. اور اتنی محبت اللہ نہ رکھتے تو بچہ نہیں پلتا. یہ جو آیا گھر میں رکھی جاتی ہے نا بچہ پالنے کے لیے, اس لیے پالتی ہیں کہ ان کو پیسے ملتے ہیں. یہ اس لیے پال لیتی ہیں کہ ان کو پیسے ملتے ہیں, اور پھر بھی اس طرح سے نہیں پالتی جس طرح سے ماں پالتی ہے. کیونکہ ماں تو سینے سے لگا لگا کے لوریاں سنائے گی, اور کیسی محبت سے اس کی آنکھ کی ٹھنڈا کے بچہ جب مسکرائے گا تو ماں کا دل اندر سے ہنستا ہے. ماں کا دل, چاہے بچہ کیسا ہی ٹیڑھا میڑا ہو, کالا کلوٹا ہو, معذور ہو, ہر وقت ناک نکلتی رہتی ہے اس کی, ہر وقت ٹیڑھا میڑا گندا. تو اب ہم اگر اسی پہ غور کر لینا کہ کون سی مخلوق ہے جس کے دل میں اللہ نے ماں کی محبت ڈالی, اور کون سی مخلوق ہے جس کے دل میں اللہ نے ماں کی محبت نہیں ڈالی, اسی سے اللہ کا وجود پتہ چل جائے گا کہ یہ اتفاق سے نہیں ہے. وہ جانور جن کی نسل بہت تیزی سے بڑھتی ہے, ان کی ماؤں کے دلوں میں اللہ نے ممتا نکال لی ہے. مچھلی ہزاروں انڈے دیتی ہے. میں نے ایکویریم میں مچھلیاں بہت پالی ہیں, 5.5-6 فٹ کا ایکویریم میں نے خود بنایا تھا, گھر میں خود بنوایا تھا, شیشے لا کے نا اس کو جوڑ کر. تو ایک دن یہ گولڈن فش ہے نا, دیکھو تو بچے ہی بچے, یہ ہزاروں بچے دیتی ہے.
اور کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ بچے دیتی ہے نا تو فوراً اس کی ماں کو دوسرے ایکویریم میں ڈال لیا جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ نے نہیں نکالا تو وہ بچے سارے کھا جاتی ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ اس مچھلی کے دل میں بچوں کی ممتا پیدا کر دیتے تو سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی. اتنی مچھلیاں پیدا ہو جاتی لاکھوں کروڑوں کے حساب سے کہ مچھلیاں زیادہ ہوتی اور سمندر کم ہوتا. آئی بات سمجھ, وہ بھوکی بھی مرتی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ان کے ساتھ. اتنی اللہ نے, تو اللہ نے کیا کہا کہ میں پیدا تو بہت کروں گا مگر ماں کے دل سے ممتا چھین لوں گا تاکہ ان کا گروتھ ریشو ایک اعتدال سے بڑھے. گروتھ ریشو جو ہے نا وہ بہت زیادہ بھی نہ ہو اور بہت کم بھی نہ ہو. اب صرف اسی پہ غور کر لو آپ. سانپ کا بھی ایسا ہی ہے. اگر سانپ اپنے بچوں کو نہ کھاتی ہے سانپنی تو دنیا میں سانپ ہی سانپ ہوتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ یوں کر لیتے نا مچھلیوں کے کہ بھئی وہ ماں کی ممتا اللہ ان کے دل میں رکھتے, مگر وہ بچے کتنے دیتی 2 4 5 6 تاکہ گروتھ ریشو ایک طریقے سے ہوتا. کیا خیال ہے؟ یہ بات غور سے سنیں, بڑی ٹیکنیکل بات ہے. گروتھ ریشو ایک اعتدال سے بڑھتا ان کا اور ماں رہتی, وہ ڈائن نہ بنتی. کیا خیال ہے؟ اگر اللہ ایسا کرتے نا تو 2 حکمتیں فوت ہو جاتی. ایک حکمت تو یہ کہ یہ ہمیں کیسے سمجھ میں آتا کہ ماں کے دل میں محبت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہم تو کہتے بھائی یہ تو سارے جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں, مچھلی بھی کرتی ہے تو ماں نے کر لیا تو یہ تو نیچرل ہے. اب ہمیں پتا چلا یہ نیچرل نہیں ہے, یہ اللہ نے دل میں محبت ڈالی ہے ہمیں پالنے کے لیے. ہمارے ماں باپ کے دل میں جو محبت ڈالی تھی ہمیں پالنے کے لیے تاکہ ہم تمیز سے پل جائیں. پلے پھر بھی نہیں تمیز سے, عجیب بات ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ہمارا قصور ہے نا, لیکن اللہ نے سارا انتظام ہمیں تمیز سے پالنے کا کیا تھا. بچہ ایدھی سینٹر میں بھی پل جاتا ہے مگر بڑے بڑے کام نہیں کرتا. ماں باپ کے گھر میں جس طرح بچہ بادشاہوں والی زندگی گزارتا ہے نا تو اس کی مینٹل اپروچ بڑھتی ہے, عزت ملتی ہے اس کو گھر میں. اور ایدھی سینٹر میں بچے کو عزت نہیں ملتی, تبھی وہ ایدھی سینٹر کے بچے کیا نکلتے ہیں آپ دیکھ لیں, وہ بھکاری نکلیں گے, وہ چور چکے, اللہ معاف فرمائے, یہ چیزیں ہوتا ہے, ان کو محبت نہیں ملتی. وہ تو پہلی حکمت کیا ہے؟ اگر اللہ مچھلی کی مادہ کے دل میں بچوں کی محبت رکھتا تو پہلی حکمت فوت ہو جاتی. وہ کیا؟ یہ کیسے پتا چلتا کہ محبت ڈالنا اللہ کا کام ہے. اللہ جس کے دل میں محبت ڈالتا ہے وہاں تو محبت ہوگی, جہاں محبت نہیں ڈالی وہاں محبت نہیں ہوگی. تو ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہماری ماؤں کے دلوں میں بچپن میں ہماری محبت ڈال دی, ہم تمیز سے پل گئے. دوسری حکمت سمندر میں یہ تھی کہ اگر سمندر کی مچھلیاں, سمندر میں نا ہمیشہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے, یہ ان کی خوراک ہے. تو اور ہم بڑی مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں, یہ جو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ ہمارے کام کی بھی نہیں ہوتی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بڑی مچھلیاں جب چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہیں تو چھوٹی بچنے کی کوشش کرتی ہیں. تو جس حساب سے بڑی مچھلیاں ہم پکڑیں گے چھوٹی مچھلیوں کا زندہ رہنے کا ریشو اسی حساب سے, بولو نا بھائی, بڑھے گا. کیونکہ ان کو کھانے والی جو مچھلیاں تھیں ان کی تعداد کم ہو جائے گی, لہذا زندہ رہنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی. لہذا آپ صبح و شام سمندر سے مچھلیاں نکال کے کھاؤ, سمندر کی مخلوق ختم ہونے والی نہیں ہے. اور اگر مچھلیاں 2 3 بچے دیتی تو جس دن مچھلیاں ہم سمندر سے زیادہ نکال لیتے آگے نسل کیا ہو جاتی؟ کم ہو جاتی. گورنمنٹ اعلان کرتی اس سمندر کی نسل ختم ہو رہی ہے, آپ لوگ کھانا پینا چھوڑ دیں, بچے 2 ہی اچھے, 4 بچے ہوں گے تو کھانا رزق کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. اللہ نے کہا برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا کر لو, رزق ختم ہونے والا نہیں ہے. جس رب نے سمندر کی مچھلی کا ایک گروتھ ریشو کا نظام رکھا ہے اور اس میں انسانوں کی مداخلت کو پسند نہیں کیا, اس نے انسان جو مقصود کائنات ہے اس کے گروتھ ریشو کا خود سے کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا. اس میں فیملی پلاننگ والوں سے کہا ہوگا مشورہ لو کہ کتنے ہونے چاہیے کتنے نہیں ہونے چاہیے. یہ تو کفر ہے, یہ تو اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے کہ جو انسان مقصود کائنات ہے اس کا کوئی اللہ کے یہاں سسٹم نہیں ہے. وہ ہم ان سے پوچھیں, یہودیوں سے,
اور جو مچھلیوں کا سسٹم ہے وہ قدرت کا بنایا ہوا سسٹم ہے, اس میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سب سمجھانے کے لیے اللہ نے کیا سمندر کا نظام بنا دیا کہ بھائی تم اگر بڑی مچھلیاں زیادہ پکڑو گے تو چھوٹی مچھلیاں کی نسل خود بخود بڑھے گی, کیونکہ لاکھوں تعداد میں پیدا ہوتی ہیں. اور اگر تم اس لالچ میں کہ نہیں ہے اللہ میں مچھلی نہیں نکال رہا سمندر سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ سمندر کا رزق ختم ہو جائے تو میں تھوڑی تھوڑی کر کے مچھلی نکالوں گا, تھوڑی تھوڑی کر کے کھاؤں گا, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ تو مچھلی نہیں کھائیں گے, مگر کل جن مچھلیوں نے آپ کی خوراک بننا تھا وہ آپ کی بننے کے بجائے ان مچھلیوں کی خوراک بن جائیں گے جن کو آپ کی خوراک بننا تھا. تو نتیجہ گھوم پھر کے پھر کیا ہوگا؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ رخل رہنے دو یار, نہیں آ رہی نا؟ آ رہی ہے. یہ چیزیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی, کہیں آپ کتاب میں پڑھ کے دیکھیں کہ کہاں کون سے صفحے پہ لکھی ہوئی چیزیں, یہ کتابوں میں نہیں ملیں گی آپ کو یہ چیزیں. یہ آپ کو الفلاحیہ مسجد میں ملیں گی انشاءاللہ, انڈا موڑ, ایڈریس نوٹ کر لیں آپ لوگ. تو بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتنی نشانیاں نظر آتی ہیں, کتنی نشانیاں. بچے کو سب سے پہلی نشانی کون سی نظر آتی ہے؟ اپنی ماں. وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کیوں مجھے اتنا سینے سے چپکا رہی ہے, کیوں مجھے اتنا پیار کر رہی ہے. پھر باپ نظر آتا ہے اس کو, کیسے کما کما کے لا کے کھلا رہا ہے. باپ کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی, کیسا غیرت مند ہوتا ہے. بیٹیوں سے کتنی محبت کرتا ہے باپ, بیٹوں سے کتنی محبت کرتا ہے, اور کیسا حالانکہ ڈرتا بھی ہے کہ پتہ نہیں میرا مستقبل ہوگا کیا, یہ بچہ میرا کرے گا کیا بڑا ہو کر. کوئی بھروسہ تھوڑی ہو آج. وہی بچہ باپ کو قتل بھی کر دیتا ہے جائیداد کی لالچ میں, وہی بچہ باپ کو کے برین ہیمریج کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ نشانی. پھر اس کو اور نشانیاں نظر آتی ہیں, بارش نظر آتی ہے, اس کو پھل فروٹ نظر آتے ہیں, کیسے میرے لیے اللہ پیدا کر رہا ہے. تو موت تک اتنی نشانیاں, اتنی نشانیاں, اتنی نشانیاں کہ ان نشانیوں کے بعد بھی اگر ایمان نہیں لایا اور توبہ طائب کر کے سیدھے راستے پر نہیں چلا تو پھر اللہ فرماتے ہیں میرے عذاب سے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی.